5 وقت جو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، لازم ہے، جس کے لیے آپ کو جواب دینا ہے، اگر پڑھیں گے اللہ بہت اجر دے گا، اگر نہیں پڑھ سکیں گے تو اللہ پوچھے گا، وہ فرض نماز ہے۔ 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، یہی فرض نماز ہے۔ اس کے سوا باقی سب نفل ہیں، آپ پڑھیں گے اللہ اجر عطا کرے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں پوچھے گا۔ تو فرض نماز پہلے جان لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ تو ایک تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس نماز کے لیے میں آپ ہم سب جواب دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضری کے لیے جو چیز لازم کر دی ہے وہ فرض رکعتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کسی نے اگر یہ اہتمام کر لیا اللہ کے یہاں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آدمی شوق سے مزید نفل پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے رہے ہیں، مسلمان بھی عام طور پر پڑھتے ہیں، وہ نفل ہے۔ میں پھر عرض کر دوں نفل ہے۔ یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں سنت موقدہ غیر موقدہ، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ وہ نفل ہے جو رسول اللہ نے پڑھے، یعنی ان کی اصل حقیقت وہی نفل ہے۔ اس مختصر کلپ کے اندر جاوید احمد غامدی نے 3 باتیں بڑی عجیب کہیں۔ پہلی بات، وہ سرعام کہتا ہے کہ فرض کے سوا سب نفل ہے، گویا اس کے نزدیک نہ سنت کا وجود ہے نہ واجب کا وجود ہے، اور وہ سرعام سنت اور واجب کا انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے فرض کے سوا سب نفل ہے۔ یعنی وہ حضور کے ہر عمل کو نفل تو مانتا ہے لیکن وہ واجب اور سنت کا انکار کر رہا ہے۔ دوسری بات بڑی عجیب ترین وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو وہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنی، اور پھر اس پر وہ زور سے ہنستے ہیں۔ تو 17 رکعتوں کو بیان کرنا اور پھر مجمع کا زور سے ہنسنا اور اس کا عجیب سٹائل انداز اختیار کرنا، کیا یہ سنت کی توہین نہیں؟ کیا یہ واجب کی توہین نہیں؟ اور بقول اس کے کیا نفل کی توہین نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ مجمع کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں نفل یا سنت یا واجب کی بات پہ لوگ ہنسیں اور اس کو مذاق میں لیں، تو کیا یہ دائرہ اسلام میں رہیں گے یا خارج ہو جائیں گے؟ کیا دین کی کسی بات کی توہین کرنا کفر نہیں ہے؟ دین سے خروج نہیں ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پہ لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس نے آخر میں کہی، وہ کہتا ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نفل ہے۔ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کو وہ مانتا ہی نہیں بلکہ ان کو نفل قرار دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اعمال مبارکہ ہیں، بعض اعمال تو آپ نے ہمیشہ کیے، ان اعمال پہ آپ نے مداومت ہمیشگی اختیار فرمائی، کبھی کبھار ترک فرمایا تو انہیں سنت مؤکدہ کا نام دیا گیا، اور جو اعمال کبھی حضور نے بجا لائے اور کبھی بجا نہیں لائے گئے ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا۔ لیکن اس تقسیم کا وہ انکاری ہے جن کو سنن ہدا اور سنن زوائد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اعمال ہیں، جو حضور کی سنت ہے، اس سنت سے یہ بندہ انکاری ہے اور حضور کی سنت کو وہ حیثیت نہیں دے رہا جو حضور کی سنت کو حیثیت قرآن دے رہا ہے، یا جو حضور کی سنت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ میں حیثیت دی ہے۔ غامدی صاحب اس حیثیت سے انکاری ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا تو سنت کا اس قدر سر عام انکار نہ کرتا۔ دیکھیں قرآن مجید میں رب کریم جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا کہ نبی آتے اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، ان کے فرامین اور تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ تو اگر نبی کی سنت کو چھوڑا جائے، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کو ترک کیا جائے اور محض نفل کا نعرہ لگایا جائے اور پھر نفل کے بیان میں لوگوں کو ہنسایا جائے اور نفل کو مذاق بنایا جائے اور نفل کی تحقیر کی جائے اور لوگوں کے ذہن سے سنت کا جو احترام ہے وہ دور کیا جائے، تو پھر اسلام کیسے بچے گا؟ اللہ پاک جل شانہ نے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ پاک نے جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا بھیجا تو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رب کے حکم سے اطاعت کی خاطر رب نے تمام رسول بھیجے ہیں۔ تو جب اللہ پاک رسول بھیجتا اس لیے ہے کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، اور یہاں پر یہ کہنا کہ نہ کوئی سنت موقدہ ہے نہ کوئی سنت
غیر موقدہ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ گویا تمہارے اعمال بطلان سے، فساد سے بچتے تب ہیں جب تم اطاعت الہی بھی کرو اور اطاعت رسول بھی کرو۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ صرف فرض کے بارے بندہ جواب دہ ہے، فرض کا سوال ہوگا، باقی نفل کے بارے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، اور سنت موقدہ غیر موقدہ ہر چیز کو فرض وہ نفل کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک برملا فرما رہا ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرو اے ایمان والو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ گویا کہ اطاعت رسول چھوڑو گے، محض اطاعت الہی کرو گے، پھر بھی تمہارے اعمال باطل ہوں گے۔ اعمال تمہارے صحیح سالم اور درست تب ہوں گے جب تم اطاعت الہی بھی کرو اور ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صرف فرض کے بارے بندہ جواب دہ ہے اور نفل آپ کی مرضی ہے، یعنی سنت آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ جو رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول کریم کی سنتوں پہ عمل کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کا مذاق اڑائے اور رسول کی سنتوں کا انکار کرے اور محض نفل کا ڈھنڈورا پیٹے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرے گا جبکہ اللہ پاک جل شانہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار دے رہا ہے سورہ نساء اور آیت نمبر 80 میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ اطاعت الہی بھی ہو اور اطاعت رسالت مآب بھی ہو۔ اب رسول کیسے یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ سرے سے سنت کا انکار کرتے ہیں، موقدہ غیر موقدہ کو مانتے ہی نہیں، وہ نفل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پھر عشاء کی 17 آیتوں کی بات کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور سر عام حضور کی سنتوں کو نفل کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے جو بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ تو گویا کامیابی ملتی تب ہے کہ صرف فرائض کی ادائیگی نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہو، سنتوں پر عمل ہو، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ ورنہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو فرض ادا کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ کیوں بار بار فرمایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو؟ مراد کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر حضور کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے، سنت کا مذاق اڑایا جائے تو پھر دین کیسے بچے گا؟ اس قسم کے لوگوں کے بارے حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے نشاندہی فرمائی تھی۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 4605 ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو کتاب اللہ میں جو پائیں گے اسی پہ عمل کریں گے۔ یعنی جو صرف کتاب اللہ کو سامنے رکھے اور حدیث پاک کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے اور سنت کا انکار کر دے، میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کی نشاندہی پہلے فرمائی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کنز العمال کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت کی، یعنی میری سنت سے
دوسری طرف منہ موڑا اور میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ بغداد میں حدیث پاک موجود ہے، من خالف سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کی مخالفت کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔